بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، ڈی چوک آپریشن میں درجنوں بے گناہ عوام کے قتل عام کا مرکزی ملزم نامزد ہونے کے بعد اپنے عبرت ناک انجام کے خوف سے وزیر اعظم شہباز شریف مستعفی ہو کر ملک سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ بڑی خبر آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پچھلے 1.5 ہفتے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف 3 بار مستعفی ہونے کا کہہ چکے ہیں، لیکن انہیں اجازت نہیں مل رہی۔ ان کی اب سعودی عرب میں طلبی کیوں ہوئی ہے؟ آرمی چیف پر آپریشن ڈی چوک کا ملبہ ڈالنے کی اپنی گیم ناکام ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف حکومت سے جان چھڑانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں نئے عام انتخابات اور مارشل لاء کے نفاذ کے 2 آپشنز پر غور کیوں شروع ہو گیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں نئے عام انتخابات یا مارشل لاء کے نفاذ کے 2 آپشن زیر غور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ایک اور انتہائی قریبی اتحادی ملک جنوبی کوریا میں بھی آج مارشل لاء کا نفاذ عمل میں آ گیا ہے۔ مشرق بعید میں جنوبی کوریا امریکہ کا سب سے اہم نان نیٹو اتحادی ملک ہے۔ وہاں مارشل لاء کے نفاذ کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں شمالی کوریا اور چین سے مل کر امریکی اتحادی حکومت کا تختہ الٹنا چاہ رہی تھیں، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں اسی طرح اکثریت حاصل کر لی ہے جس طرح 8 فروری کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی واضح اکثریت حاصل کر لی تھی۔ پاکستان میں 9 فروری کی رات سول مارشل لاء لگا کر پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے اسے ختم کر دیا گیا، لیکن جنوبی کوریا میں آج مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے، اور اس سے اس جو ایک تاثر تھا کہ امریکہ اپنے اتحادی ممالک میں اب مارشل لاء لگانے کی اجازت نہیں دیتا، اور مارشل لاء اب پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں، لیکن جنوبی کوریا جیسے ترقی یافتہ اور جمہوری ملک میں آج مارشل لاء اور ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد یہ تمام دعوے غلط ثابت ہو گئے ہیں کہ امریکہ کے قریبی اتحادی اور جمہوری ممالک میں مارشل لاء نافذ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا مارشل لاء جو امریکہ کے اتحادی ملک میں لگا وہ مصر ہے۔ وہاں پر صدر مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ کر ایک ننگا مارشل لاء لگا دیا گیا۔ دوسرا مارشل لاء 9 فروری کی رات پاکستان میں لگا، جسے ہم جمہوری مارشل لاء کہتے ہیں، یعنی ایک جمہوریت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ شہباز شریف ایک کٹھ پتلی حکومت ہے، لیکن عملاً مارشل لاء نافذ ہے، یعنی یہ دوسرا ملک ہے جہاں پر مارشل لاء لگا۔ اور اب تیسرے اتحادی ملک جنوبی کوریا میں بھی مارشل لاء لگا دیا گیا ہے، جو اعلانیہ مارشل لاء ہے، اور ذرائع ایسا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اب بات اعلانیہ مارشل لاء یا نئے عام انتخابات کی طرف جا رہی ہے۔ اگر عمران خان ڈیل پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان میں ایک نئے عام انتخابات ہو سکتے ہیں، اور اگر سمجھوتا نہیں کرتے، کمپرومائز نہیں کرتے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو پھر ایک ننگا مارشل لاء پاکستان میں بھی لگا دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے راولپنڈی اسلام آباد کی غلام گردشوں میں جو جاری تازہ ترین سرگرمیاں ہیں ان سے آگاہ حلقوں کا۔ بہت بڑی ایکسکلوسیو خبر ناظرین ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے
ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ اور تازہ ترین ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، اس وقت جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ آپ کو 2-3 دن بعد باقی یوٹیوبرز کی طرف سے یہ خبر دی جائے گی کہ پاکستان میں بھی ننگا ماشاء اللہ یا نئے عام انتخابات کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ اگلے چند ہفتوں میں ہونے جا رہا ہے، اور اس صورتحال سے گھبرا کر شہباز شریف پچھلے 1.5 ہفتے کے دوران تیسری بار مستعفی ہونے کی پیشکش کر چکے ہیں، اور اب جو ان کی طلبی ہوئی ہے سعودی عرب میں ایک واٹر سمٹ ایک فنکشن ہو رہا تھا، اس میں ہو سکتا ہے وہ نہ جاتے اگر ان کی طلبی نہ ہوتی تو وہ اس واٹر سمٹ میں شرکت کے حوالے سے وہاں گئے ہیں، لیکن اصل معاملہ جو پاکستان میں اقتدار کا کھیل ہے، جو اقتدار کی شطرنج ہے، اس میں جو ڈی چوک آپریشن کے دوران بشرا بی بی کی موجودگی میں آپریشن شروع ہوا، پھر انہیں باہر نکالا گیا اور کس طرح عوام کے خون سے ہولی کھیلی گئی اور پاکستان میں ایک خوفناک امریکہ مخالف انقلاب کا ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور اس سے امریکہ اور سعودی عرب دونوں پریشان ہیں اور چین بھی پریشان ہے کہ یہ پاکستان میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ذاتی سلامتی کے حوالے سے بہت حساس ہیں، انہوں نے شہباز شریف کو بلایا ہے کہ وہ آئیں اور انہیں بتائیں کہ اتنا خوفناک آپریشن کیوں کیا گیا جبکہ پاکستان کے دوست ممالک چین، سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ اس سے بے خبر تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے جو اعلان کیا تھا کہ جناب یہ جو آپریشن کیا گیا ہے اس میں آرمی چیف نے بہت اہم کردار ادا کیا، یہ بیان انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے دیا تھا تاکہ دوست ممالک یا بڑی طاقتوں کی طرف سے ان سے سوال نہ پوچھا جائے، ان کا دامن نہ پکڑا جائے کہ بھئی آپ نے اتنا خوفناک آپریشن کرنا تھا اور آپ نے کسی دوست ملک اور ان ممالک کو جن پر پاکستان کا معاشی، دفاعی اور ہر حوالے سے انحصار ہے ان سے یہ بات خفیہ کیوں رکھی۔ اس حوالے سے جواب طلبی کے لیے بلایا گیا ہے۔ ریاض میں شہباز شریف کو ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ وہ آفیشلی کس حوالے سے گئے ہیں پہلے یہ خبر سن لیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بار پھر یاد دلائیں گے کہ اپنے اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ چینل وہ چینل ہے جو سب سے اچھی اور تازہ ترین خبریں دیتا ہے، اور جن میں خاص طور پر مایوسی کو توڑنے والی، مایوسی کا خاتمہ کرنے والی اور روشن پہلو جو عمران خان کی جدوجہد کا، عوام کی جدوجہد کا ہوتا ہے، اس کو سامنے لانے والی ویڈیوز ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ خبر پہلے سن لیں پھر آگے چلیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ون واٹر سمٹ میں شرکت کے لیے 2 روزہ دورے پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ گئے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک ثقافت، معیشت، تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم یہ دورہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر کر رہے ہیں، اور ان کا رواں برس کے دوران برادر اسلامی ملک کا یہ 5واں دورہ ہے۔ بار بار طلبی ہوئی ہے ان کی، کیونکہ یہ بار بار فاؤل پلے کیا نون لیگ نے، 5 دورے کر لیے لیکن سعودی عرب سے کچھ آج تک نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سعودی عرب عمران خان کے حوالے سے بہت حساس ہے۔ وزارت اطلاعات کی طرف سے عطا تارڑ نے اس دورے کی خبر دی ہے ٹویٹر پر، اور یہ کہا گیا ہے کہ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز نے وزیر اعظم کا استقبال کیا، اور سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق اور جو پاکستانی و سعودی اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ناظرین، سعودی عرب، فرانس، قازقستان اور عالمی بینک کے اشتراک سے ون واٹر سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، جس ایک
مختصر سے 3-4 ممالک کا یہ ایک اجلاس ہے، اس لیے یہ کوئی بہت بڑی سربراہ اجلاس نہیں ہے، اس میں نہ بھی جاتے شہباز شریف تو کوئی بات نہیں تھی۔ اس طرح کے اجلاس تو سعودی عرب چونکہ دنیا کی ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے، اس لیے ایسے اجلاس وہاں روٹین میں ہی ہوتے رہتے ہیں، اور پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر بار بار وہاں شرکت نہیں کرتا، لیکن چونکہ اس بار طلبی ہوئی ہے اس لیے انہیں جانا پڑا ہے، ذرائع کا ایسا کہنا ہے، اور وہ خود بھی شکایت لگانے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کہ جناب اتنا خوفناک آپریشن کرتے ہوئے ہمیں بھی خبر نہیں تھی۔ حالانکہ یہ وہ جا کر جھوٹ بولیں گے، کیونکہ عطا تارڑ کہہ رہے تھے کہ جناب چھٹا ماریں گے اور سارے بھاگ جائیں گے، اور محسن نقوی کہہ رہے تھے کہ ہم صبر سے کام لے رہے ہیں، فائرنگ ہوگی اور سارا خالی ہو جائے گا ڈی چوک۔ جب ان کی اپنی کابینہ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے تو وہ یہ کس طرح سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگا سکتے ہیں؟ پوری طرح شہباز حکومت ملوث ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ملوث ہیں، وزیر داخلہ بھی ملوث ہیں، اور یہ سب کچھ اپنی ڈوبتی سیاست اور ڈوبتی حکومت کی کشتی کو بچانے کے لیے کیا گیا۔ بہت خوفناک آپریشن تھا ناظرین، اور اب یہ سب لوگ خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی درجنوں بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث ملزم ہیں، اور آج نہیں تو کل ان کے خلاف FIR کٹے گی۔ جس طرح آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کے ساتھ عمران خان نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان دونوں کو مرکزی ملزم نامزد کر کے FIR کٹوائی جائے۔ ناظرین، وزیر اعظم اس اجلاس میں خود بھی خطاب کریں گے جو ریاض میں ہونے جا رہا ہے، ون واٹر سمٹ، پانی کے تحفظ کو فروغ دینے کے حوالے سے، آب و ہوا کی تبدیلی کے جو اثرات پاکستان پر بھی پڑ رہے ہیں اس حوالے سے بھی اس کانفرنس میں گفتگو ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلیوں، سیلابوں اور سخت موسمی حالات، شدید گرمی اور جو کیا کہنا چاہیے کہ سخت موسمی حالات جس طرح کے پاکستان میں چل رہے ہیں، اس کی سارے معاملات کو دیکھ کر جو میٹھا پانی ہے اور فصلوں کی کاشت کے حوالے سے جو ڈیموں کی تعمیر ہے، اور جو نئی نہریں نکالی جانی ہیں چولستان میں اور بلوچستان میں، یہ سارے معاملات اس کانفرنس میں دیکھے جائیں گے۔ اس کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ایک خصوصی ملاقات بھی طے ہے، جس میں پاکستان کی صورتحال، خطے کی صورتحال اور دو طرفہ امور، جن میں خاص الخاص عمران خان اور PT کے خلاف یہ جو خوفناک ترین آپریشن کیا گیا اور انتقامی کارروائیاں کی گئی ہیں، وہ اس تناظر میں گفتگو ہوگی کہ آپ یہ سارا کچھ کر تو رہے ہیں، 20 جنوری کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال پوچھا جائے گا شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف یہ جواب دیں گے کہ جناب میں تو 3 بار استعفیٰ دے چکا ہوں، اور نواز شریف تو 6 ماہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ ملک میں نئے عام انتخابات کروا دیں، لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان معاملات طے نہیں ہو رہے اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے، عام انتخابات کے بعد کیسے معاملات طے ہوں گے، کون سے شعبوں کو اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرے گی، کون سے شعبوں کو عمران خان ڈیل کرے گا، کون سے شعبوں کو پارلیمنٹ ڈیل کرے گی، کون سے شعبوں کو حکومت ڈیل کرے گی، اور عدلیہ اور آئینی ترمیم کا کیا ہوگا۔ چونکہ یہ جو بنیادی ایشوز ہیں یہ طے نہیں ہو رہے، تو اس لیے بات آگے نہیں چل رہی۔ وہ کہیں گے یہ ساڈا تو کوئی قصور نہیں، اسی تے جناب ہاتھ کھڑے کیتے کھڑے ہیں۔ یہ ناظرین اندر کی خبر رکھنے والے کہہ رہے ہیں۔ اب سن لیں کہ جنوبی کوریا میں کیا ہوا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی ریاست مخالف سرگرمیوں کو سختی سے کچلنے کا اعلان انہوں نے قوم کے نام خطاب میں کیا ہے۔ جنوبی کوریا میں ناظرین اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ملک کے استحکام و سلامتی کے لیے خطرہ بن جانے والی سرگرمیوں کا صدر کچلنے کے لیے میں ملک میں مارشل لا لگا رہا ہوں، یہ اعلان کیا ہے جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے۔ ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنوبی کوریا کی جو سلامتی ہے
وہ خطرے میں تھی، اس لیے باامر مجبوری ہمیں آئین کو معطل کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جنوبی کوریا کے صدر نے یہ اعلان آج رات گئے، یعنی چند منٹ پہلے، یہ جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں 1 آدھ گھنٹہ پہلے یہ اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان جو ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کیا گیا۔ ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور مارشل لا بھی لگا دیا گیا ہے۔ یون سک یول جو صدر ہیں جنوبی کوریا کے، منتخب صدر، ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس آزاد اور آئینی نظام کے تحفظ کے لیے اس طرح کے انتہائی اقدام کا سہارا لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے پارلیمانی پروسیس کو یرغمال بنا لیا ہے اور تاکہ ملک کو بحران میں دھکیلا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں آزاد جمہوریہ کوریا کو شمالی کوریا کی کمیونسٹ قوتوں کے خطرے سے بچانے، شمالی کوریا کی خفیہ طور پر حامی، جنوبی کوریا کی ریاست مخالف نفرت انگیز سیاسی قوتوں کا کلا کما کرنے اور آزاد آئینی نظام کے تحفظ کے لیے مارشل لا لگانے کا اعلان کرتا ہوں۔ جنوبی کوریا کے صدر نے اپنے خطاب میں یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سے مخصوص اقدامات کریں گے جس سے ملک کی سلامتی کو درپیش خطرات ٹل جائیں گے۔ یون سک یول نے ملک کی حزب اختلاف کی ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے پیش کی گئی ایک تحریک کا حوالہ بھی دیا جس کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے۔ حکومتی بجٹ کی تجویز مسترد کرنے کے لیے اپوزیشن نے تحریک پیش کی تھی اور سرکردہ جو امریکہ کے حامی انتظامیہ اور امریکہ کی حامی حکومت ہے، اس کا وہ مواخذہ کرنا چاہ رہی تھی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں۔ ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جنوبی کوریا کی اپوزیشن جماعتیں ہیں انہیں چین، روس اور شمالی کوریا کی مدد حاصل ہے، اور جو ملک کے عوام ہیں ان میں ان اپوزیشن جماعتوں کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ وہی صورتحال جو پاکستان میں ہے کہ چین، روس، ایران، سعودی عرب جو خطے کے ممالک ہیں، شمالی کوریا جو ایشیائی ممالک ہیں، ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والی پاکستان تحریک انصاف اور خود پاکستان کے عوام، اس حوالے سے جو ایک رائے عامہ ہے وہ ہموار ہو چکی ہے کہ امریکہ ہمیں غلام بنا کر رکھے ہوئے ہے اور اس لیے ہمیں آزادی حاصل کرنی چاہیے اور اپنے ایشیائی ممالک اور ایشیائی طاقتوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانے چاہیے اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ وہی سوچ، وہی پالیسی جو خارجہ پالیسی عمران خان کی ہے، وہی جنوبی کوریا کی اپوزیشن جماعتوں کی ہے۔ وہاں بھی عوام کی جو اکثریت ہے وہ امریکی حمایتی یا حکومت کے خلاف تھی، اس لیے انہیں مجبوراً مارشل لا نافذ کرنا پڑ گیا ہے۔ یعنی جو پاکستان میں 8 فروری کو کام ہوا وہ آج جنوبی کوریا میں ہو گیا ہے، لیکن پاکستان میں یہ 8 فروری کا جو کچھ ہوا اس کے بعد حالات کنٹرول میں نہیں آئے اور ایک کے بعد ایک اقدام مزید سخت کیا گیا، آئین کو پامال کیا گیا، سپریم کورٹ کو پامال کیا گیا اور اب عوام کے جان و مال کو پامال کیا گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب جو راول پنڈی اسلام آباد کی غلام گردشیں ہیں وہاں صرف یہی بات ہو رہی ہے، نیا سینہ گزٹ یہی ہے کہ اب یہ سسٹم نہیں چل رہا، شہباز شریف آج نہیں تو کل استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے اور ملک میں یا تو نئے عام انتخابات ہوں گے یا پھر سخت ترین اعلانیہ مارشل لا نافذ کر دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان کسی ڈیل پر نہیں آ رہے۔ آپ کا ناظرین کیا خیال ہے؟ کیا عمران خان کو کوئی درمیانی راستہ دے کر اس دلدل سے ملک و قوم کو نکالنا چاہیے یا اسی طرح ڈٹے رہنا چاہیے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو اس دلدل سے نکلنے کے لیے راستہ دینا چاہیے اور کچھ یقین دہانیاں کروا کر ایک آزاد اور غیر جانبدار عام انتخابات کا تحفہ لے لینا چاہیے ملک و قوم کے لیے؟ اس حوالے سے 2 رائے ہیں مختلف، جو پی ٹی آئی کے اندر بھی اور ملک کی جو جمہوری قوتیں ہیں ان کے اندر بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804 کیا فیصلہ کرتا ہے۔ آج جو اس نے بات کی ہے کہ میرے پاس ایک آخری کارڈ بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ یہی کارڈ ہو کہ وہ کسی بھی موقع پر اچانک
इस्टेब्लिशमेंट को ओके कर दे डील कि हाँ जी ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं इसमें ये शोबे आइंदा के लिए आपके हुए, ये शोबे पार्लियामेंट और हुकूमत के हुए, मिलकर चलेंगे और इतना अरसा पीरियड हम दे देते हैं 5 साल का या 10 साल का इस इंतज़ाम के लिए। उसके बाद फिर मुल्क हकीकी आइन के मुताबिक चलाया जाएगा और ये जो 26वीं आइनी तरमीम है इसे वापस ले लिया जाएगा। इसी तरफ बात जा रही है नाज़रीन। जो मज़ीद डेवलपमेंट होगी वो आपके लिए हम जल्द लेकर आएंगे। उसके हवाले से नई वीडियो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।